سر یہ جو بارش وہاں پہ ہوئی بدر کے میدان میں، تو کیا اہل کفر کو بھی اس کا کوئی فائدہ ہوا؟ نہیں، وہ وہاں قرآن وہ ظاہر ہے جب بارش ہوئی ہے تو جو فائدہ انہوں نے اٹھانا ہوگا اٹھایا ہوگا، لیکن جو مجموعی فضا ہے اس میں لگتا یہ ہے کہ ان کو خاص فائدہ کوئی نہیں ہوا، بلکہ وہ مسلمانوں ہی کے حق میں یہ واقعات گئے۔ اگرچہ بظاہر کوئی مادی فائدہ اگر انہوں نے اٹھا لیا ہے تو وہ اس کی نفی نہیں ہے، لیکن جو فائدے مسلمانوں کو یہاں ہوئے ہیں اس طرح کا کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا۔ جیسے یہ حدیث ہے، اس طرح کی اور بھی بہت ساری حدیثیں، تو حدیث کو سمجھنا میرے خیال سے قرآن حکیم سے زیادہ مشکل ہے، یعنی اس کا کانٹیکس نہیں پتا ہوتا، راوی کئی دفعہ ایسے کر دیتا ہے، تو اس کا حل یا بنیادی اصول آپ کی نظر میں کیا ہے؟ ایسی روایات کو پھر ہمیں کیسے دیکھنا چاہیے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ کا خاص کرم ہے مسلمانوں کے ساتھ کہ قرآن مجید جو ہے وہ اپنے اصل ٹیکسٹ کے ساتھ موجود ہے، اور قرآن مجید کا کمال یہ ہے کہ اس میں باتیں اس طرح نہیں کی گئیں کہ قانونی زبان میں کی گئی ہوں، وہ زیادہ تمثیلی زبان میں ہیں، واقعات کی زبان میں ہیں۔ اس وجہ سے جو اس طرح کے جتنے بھی مضامین ہیں جن کو ہم معرفت کی بات کہہ سکتے ہیں یا زیادہ یوں سمجھے کہ گہرائی کے ساتھ چیزوں کو سمجھنے کا جو عمل ہے، تو وہ اگر قرآن مجید میں وہ چیزیں ہم دیکھ لیں کہ قرآن مجید میں یہ بات کیسے بیان ہوئی ہے تو پھر ان کو سمجھنا آسان ہو جاتا ہے، یعنی ان کو قرآن کی روشنی میں سمجھنا چاہیے۔ بہت کم مواقع ایسے ہیں کہ جہاں حدیث سے قرآن کو سمجھنے میں مدد ملے، وہ بہت زیادہ جگہ وہ ہیں کہ جہاں قرآن سے حدیث کو سمجھنے میں مدد ملتی ہے، تو قرآن کی روشنی میں حدیث کو سمجھنے کا عمل ہونا چاہیے، وہ ضروری ہے۔ آپ دیکھیں نا کہ وہ ایک روایت ہے بڑی، وہ اگر موضوع سے اس موضوع سے متعلق نہیں ہے، کہ بیان کیا جاتا ہے کہ صحابہ میں سے کوئی باہر سفر پر گئے ہوئے تھے، تو کسی کے سر میں درد تھا یا پیٹ میں درد تھا، تو انہوں نے سورۃ فاتحہ پڑھ کے دم کیا، وہ بندہ ٹھیک ہو گیا۔ اس نے خوش ہو کے ان صحابہ کو جو بھی تھے وہ ان کو کوئی تحفہ دیا، عطیہ دیا، تو انہوں نے آ کے حضور کو بیان کیا یہ ساری بات کہ یہ واقعہ ہوا ہے، تو حضور نے کہا کہ یہ وہ عطیہ کہاں ہے، مجھے بھی دو اس میں سے، کوئی گوشت تھا یا کوئی اس طرح کی چیز تھی، اب مجھے وہ پوری تفصیل یاد نہیں۔ تو اب یہ روایت ہے، اب اس کے نتیجے میں جتنے بھی یہ دم ہیں اور قرآن کی آیات کے وظیفے اور یہ ساری چیزیں، اس کے لیے اس بات کی دلیل کے طور پر اس کو پیش کیا جاتا ہے۔ میں یہ کہتا ہوں کہ قرآن مجید خالی ہے، اس طرح کے کسی بیان سے بالکل خالی ہے کہ قرآن مجید کی آیات سے یا قرآن مجید کی صورتوں میں اس طرح کی کوئی چیز پائی جاتی ہے۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بالکل خالی ہے، جنگ بدر، جنگ احد، جنگ خندق، کہیں بھی نہیں کہا کہ آؤ بھی ختم قرآن کرتے ہیں، آؤ بھی آیت کریمہ 1.25 لاکھ مرتبہ بیٹھ کے پڑھتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگر واقعہ ہوا بھی ہے تو بس ایک واقعہ ہے جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں، اور اس کا جس میں جو رنگ پیدا کر دیا گیا ہے، اللہ جانے کس نے پیدا کیا ہے، ہمیں کیا پتہ۔ یہ ساری بات ہو سکتا ہے واقعی نہ ہوا ہو، یعنی ایک مطلب اکابر صحابہ جو ہیں، ابو بکر ہیں، عمر ہیں، عثمان ہیں، ان کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پورا قرآن مجید ہے۔ تو یہ بات بہت آپ نے اچھا سوال کیا کہ حدیث کو سمجھنے کے لیے بہت ضروری ہے کہ قرآن مجید میں جو سب چیزیں بیان، یعنی قرآن مجید میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو حدیث میں بیان ہوئی اور قرآن میں بیان نہ ہوئی ہو۔ قرآن مجید میں توبہ کیسے ملنی ہے، گناہ کیسے دھلنے ہیں، خطائیں کیسے معاف ہونی ہیں،
اللہ کی رحمت کیسے ہونی ہے، جنت میں کیا ہونا ہے، جنت میں جانے کے طریقے کیا ہوں گے، سب ہر چیز تفصیل سے بیان ہوئی ہے۔ اچھا نماز کیوں پڑھی جائے گی، روزے کیوں رکھے جائیں گے، خیرات کیوں کی جائے گی، اس سے خدا کیسے راضی ہوتا ہے، اس کے آداب کیا ہیں، کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ جو قرآن مجید میں جس کو ڈیٹیل سے بیان نہ کیا گیا ہو۔ ہم جن چیزوں کی ڈیٹیل ڈھونڈنا چاہتے ہیں ان کی ضرورت بھی نہیں ہے ہمیں، لیکن میں اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں بہت اس کا حامی ہوں کہ حدیثوں کو پڑھا جائے، ان کو سمجھا جائے، لیکن حدیث کے جیسے انہوں نے بیان کیا نا کہ حدیث کا جو کنٹیکسٹ ہے وہ اویلیبل نہیں ہوتا، وہ کنٹیکسٹ قرآن مجید ہے، تو قرآن مجید کی روشنی میں اس کو رکھ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی ایسی بات کر ہی نہیں رہے کہ جس میں اور قرآن میں کوئی بودھ ہو، جو قرآن سے مختلف ہو یا قرآن سے زائد ہو۔ تو اس وجہ سے زائد سے میری مراد یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز بیان ہو رہی ہو کہ جس کا قرآن مجید میں کوئی ذکر بھی نہیں ہے، کوئی حوالہ ہی نہیں ہے، تو ایسی کوئی چیز ہے نہیں۔ اس لیے دیکھیں امام شافعی جیسا آدمی یہ کہتا ہے کہ حدیث تو شرح کرتی ہے، سنت تو شرح کرتی ہے قرآن مجید، تو خیر وہ اس میں مشکلات مسائل اپنی جگہ پر جو علمی ہے، لیکن حدیث کو سمجھنے کے لیے قرآن کی روشنی اس کے ساتھ اس کی صحیح جگہ معلوم ہو جاتی ہے۔ جیسے ابھی میں نے عرض کیا کہ یہ جو حدیث ہم نے پڑھی ہے کہ یہ بات ہو رہی ہے بندہ مومن کی، موحد کی، خدا کے ساتھ حقیقی معنی میں جڑے ہوئے آدمی کی، اس کا وضو اتنا ہی بابرکت ہے۔ اگر قرآن کو سمجھ لیا جائے تو پھر حدیث کی کیا ضرورت ہے؟ دیکھیں حدیث جو ہے نا، ضرورت کا سوال بعد میں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ فرمائیں، جو کچھ کریں، اس سے بے اتنا کیسے ہوا جا سکتا ہے؟ یعنی پرابلم یہ ہے، ابھی میں نے نا ایک شطرہ لکھا ہے اپنے اس میں ڈائری میں کہ کوئی بڑا عالم دین پیدا ہو جائے، کوئی بڑا عالم دین، اور میں اس سے متاثر ہو گیا ہوں، تو میرے لیے اس عالم دین کا بیٹھنا، اس کا اٹھنا، اس کا لباس پہننا، اس کا کھانا کھانا سب اہم ہو جاتا ہے۔ یعنی آپ تو بات کر رہے ہیں کہ بھئی قرآن مجید موجود ہے، قرآن مجید تو موجود ہے، یہ مولانا اصلاحی درس قرآن دے رہے ہوتے تھے تو وہ کئی جگہوں پر وہ کہتے تھے، اس طرح کا اسلوب اختیار کرتے تھے بات بیان کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ بات اس طرح منہ بنا کے کہی ہے، یہ جو آیت اتری ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا منہ اس طرح بنا ہوا تھا، یا غصہ اتنا آیا ہوا تھا، یا رنگ چہرے کا یہ بنا ہوا تھا، وہ اس طرح کی بات کرتے تھے، تو اس سے جو بات کنوے ہوتی ہے، میں آپ کو مزے کی بات بتاؤں کہ میرے پاس نا 5-6 جوڑے بن گئے، کو والدہ نے سلا دیے، کچھ میرے پاس پہلے سے پڑے ہوئے تھے، والد صاحب نے بھی ایک آدھ لے کے دے دیا۔ اس زمانے میں، اب بھی خیر درویشانہ ہے میرا مزاج، لیکن اس زمانے میں ذرا زیادہ درویشی تھی، طاری تھی یا نہیں تھی، طاری تھی بات۔ تو میں نے مولانا اصلاحی سے سوال کیا، میں اور تہامی صاحب تھے، تو ان سے سوال کیا کہ کتنے جوڑے ہونے چاہیے، تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھو، وہ ان کے بیٹے بھی، سوائے ایک بیٹے کے جو انڈیا رہ گیا تھا، جو پاکستان میں ان کے بیٹے تھے وہ بھی، اور جو ان کے پوتے تھے وہ بھی بہت ہی خوشحال، بڑے اچھے کاروبار تھے۔ تو کہتے جو آتا ہے وہ جوتا لے آتا ہے، جو آتا ہے ملنے کے لیے آتا ہے وہ کپڑے لے آتا ہے، تو میری جو الماری ہے نا وہ کپڑوں سے اور جوتوں سے بھری ہوئی ہے، تو مجھ سے یہ سوال نہ کرو، میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں تمہیں جواب دوں کہ کتنے جوڑے ہونے چاہیے۔
تو اب یہ جو جملے ہیں اصلاحی صاحب کے، یہ ان کی طبیعت کی سادگی اور وہ جو احساس ہے کہ بھئی یہ اسراف ہے، یہ فضول خرچی ہے، وہ اس کا احساس کا بیان بھی. تو یہ ہم میرے اور احسن تہامی صاحب کے لیے دونوں کے لیے بڑا موونگ تھا. یعنی ہم باقاعدہ اصلاحی صاحب سے نا ہمیں ایک محبت سی محسوس ہوئی کہ یار یہ بندہ کتنا خالص ہے، کتنا سچا ہے. اس نے کوئی بناوٹی بات نہیں کی، جو اس کی اپنی حالت تھی اس کو بیان کر دیا. ورنہ وہ واز کرنے کو کر سکتے، عالم دین تھے، ہمیں واز کر دیتے کہ بھئی اتنے ہونے چاہیے، اتنے نہیں ہونے چاہیے، یا کوئی اصولی سی بات بیان کر دیتے. نہیں، انہوں نے اپنے دل کو کھول کے ہمارے سامنے رکھا، تو وہ اس کا ہمارے اوپر اثر ہوا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، آپ کیسے اٹھتے تھے، کیسے بیٹھتے تھے، کیسے باتیں کرتے تھے، آپ نے کس چیز کو کیسے سمجھا ہوا ہے، ان کی قدر شناسی یہ ضروری ہے. اب پرابلم کیا ہے، یہ انہوں نے سوال اٹھایا، وہ یہ کہ جو کچھ بیان ہو رہا ہے اس کو سمجھنے میں مشکلات پیش آ رہی ہیں، پرابلم پیش آ رہے ہیں، وہ مکمل باتیں نہیں ہیں، ان کا سیاق و سباق نہیں ہے، ان کے ساتھ الجھنے ہیں، مشکلات ہیں. وہ ٹھیک ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے. ہم صاحب جو کہہ رہے ہیں کہ دین پورا قرآن و سنت میں بھول ہے، حدیث نہ اس میں اضافہ کرتی ہے نہ کم کرتی ہے، شرع یا فرع کرتی ہے، اس کی کیا حقیقت؟ نہیں، یہ تو ٹھیک ہے بات، یہ تو اس میں تو کوئی نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی ایک ہے علمی ضرورت، ایک ہے فقہی مسئلہ یا علم فقہ کا مسئلہ یا ماخذ دین کی بحث کا مسئلہ. مجھے نا ہمیشہ یہ پرابلم پیدا ہوتی ہے کہ ابو حنیفہ نے تو کوئی کتاب نہیں لکھی، لیکن اگر انہوں نے بھی جو کلام کیا ان کے شاگردوں نے، تو یہ ایک روکھا کلام ہوتا ہے. انسان قانون نہیں ہے، انسان محض قانون نہیں ہے. یعنی میری جو قلبی حالت ہے اس کے مسائل اور ہیں، اور میری ذہنی ضرورتیں بالکل اور ہیں. تو یہ جو غامدی صاحب جہاں بات کر رہے ہیں وہ علمی اور ذہنی ضرورتوں کی بات کر رہے ہیں. وہاں تو ٹھیک ہے، حدیث جو ہے وہ کوئی نئی چیز نہیں دیتی. لیکن کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، مطلب آپ یہ دیکھیں کہ 1400 سال ہو گئے، اور یہ ایسا نہیں ہے کہ حدیث کے خلاف کوئی نئی باتیں ہو رہی ہیں. حدیثوں کے اوپر جو تنقیدیں ہیں، اس علم کے اوپر جو تنقیدیں ہیں، اس فن کے اوپر جو تنقیدیں ہیں، وہ شروع سے موجود ہیں اور ہمیشہ ہی موجود رہیں گی، قیامت تک موجود رہیں گی. اب تو خیر مصیبت نہیں، بڑی مصیبتیں کھڑی ہو گئی. قرآن مجید بھی اسی طرح، اس کے اوپر بھی تنقیدیں ہو رہی ہیں، اس کے جمع ہونے پر اور فلاں اور فلاں. لیکن پرابلم کیا ہے؟ ایک ہے علمی طور پر کیا ہے، مثلا یہ کہ میرے بغیر میرے بچے صحیح دینی شعور، صحیح دینی اخلاق، صحیح دینی آئیڈیل سمجھ سکتے ہیں. قرآن تو ہے ان کے پاس، ترجمے بھی ہیں، تفسیریں بھی ہیں. کیوں اس کی ضرورت ہے؟ مطلب یہ کہ میں یہاں کیوں آیا ہوا ہوں؟ میری کوئی حیثیت نہیں ہے، نہ علم میں، نہ اخلاق میں، نہ ایک چھوٹا سا حقیر سا انسان. صرف یہ کہ میں کچھ کیونکہ علم سے تعلق رکھتا ہوں، وہ تو اس کی وجہ سے ایک جگہ پر حاصل ہو جاتی ہے. یہ ضروری ہے. یعنی میں لاہور میں ایک جگہ پہ قرآن مجید پڑھاتا ہوں، تو میں نے ان سے ایک دن کہا، میں نے کہا جی یوٹیوب پہ غامدی صاحب کے لیکچر اویلیبل ہیں، اور صرف مطلب ہے کہ غامدی صاحب نہیں ہیں، اہل حدیث علماء کے اور دیوبندی علماء کے اور بریلوی علماء کے درس قرآن، درس حدیث. تو آپ لوگ مجھے کیوں بلاتے ہیں؟ آپ ان کو نکالیں. ان کا یہ نہیں، جو یہ لائیو ہے کسی بندے کا ہونا، اس کا بولنا، اس کا بات کرنا، اس کا باڈی لینگویج، اس کا تنقید کرنا، اس کا غصہ کرنا، اس کا ناراض ہونا، اس کا، تو اس سے جو فائدہ ہوتا ہے وہ اس سے نہیں ہوتا.
تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات جو ہے اس کو نکال کر کوئی قرآن مجید نہیں ہے. تو یہ جو علمی مسئلہ ہے وہ اپنی جگہ پر ٹھیک ہے, مجھے اس سے انکار نہیں ہے. یعنی اگر مجھ سے جیسے آپ ڈائریکٹ سوال کریں کہ کیا حدیث سے کوئی نیا دین ہمیں ملتا, تو میں کہوں گا نہیں ملتا. پوری 14 سال ہو گئے ہیں, کوئی اس کا مثال ہی نہیں ہے. کیونکہ بندہ کہے جی یہ چیز جو ہے نا یہ ہمیں حدیث سے ملتی ہے, نہیں, یوں نہیں ہے. لیکن قرآن مجید اور حدیث, قرآن مجید اور سنت, قرآن مجید اور سیرت, یہ پورا ایک پیکج ہے. اسی میں چیزیں جو ہیں وہ سمجھ میں آتی ہیں. مطلب یہ ہے کہ اس لیے میں پچھلی بار ان سے بات کرتے ہوئے کہہ رہا تھا کہ پرویز, غلام احمد پرویز بہت واضح مثال ہے اس بات کی کہ نکال دو یہ ساری تاریخ نکال کے پھر قرآن کو پڑھو, تو پھر قرآن کیا رہ جائے گا. یعنی غلام احمد پرویز کا کمال یہ ہے, خوبی اس کی یہ ہے, ہم اسے ظاہر ہے ہم اس کو قبول نہیں کرتے کسی بھی پہلو سے, لیکن خوبی اس کی یہ ہے کہ اس نے یہ مثال قائم کر دی ہے کہ دیکھو بھائی قرآن مجید کو اس کی ہسٹری سے الگ کر کے بھی سمجھا جا سکتا ہے, اور سمجھیں گے تو یہ معنی پیدا ہوں گے. قرآن مجید اپنی پوری ہسٹری کے ساتھ ہے, وہ ایک سیاق و سباق میں ہے جو باہر پڑا ہوا ہے, وہ ایک شخص کے اوپر اترا ہے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے. تو مطلب یہ کہ یہ جو روایت ابھی ہم نے پڑھی ہے, میں نے کہا کہ قرآن مجید کی روشنی میں اور اس کو سمجھیں گے تو یہ مطلب بنے گا, یہ روایت موجود نہ ہو تو بالکل ممکن ہے کہ قرآن مجید کے بعد معارف کی طرف نگاہ ہی نہ جائے. تو یہ ٹھیک ہے کہ ہم نے اس کو قرآن مجید کی روشنی میں سمجھا ہے, لیکن اس نے بھی تو قرآن مجید کی ایک کھڑکی کھولی ہے نا. تو یہ جو ہے دونوں کام ہو رہے ہیں. تو اس لیے حضور نے اپنی حدیث بیان کرنے سے منع کیوں کر دیا؟ منع تو ایک موقع پر کیا تھا, ٹھیک ہے, وہ تو قرآن مجید کے ساتھ تاکہ کوئی پرابلم نہ پیدا ہو, قرآن مجید خالص موجود رہے. لیکن کیا ایسا ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایات نہیں لکھی گئیں, حضور کی زندگی میں لکھی گئیں؟ وہ ایک اور ہے. دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا کہ تورات کو پڑھا جائے, لیکن حضور کا یہ ناپسند کرنا اس کے اپنی ایک معنی ہے. امت کے بڑے بڑے علماء ہیں جو جید عالم ہیں, ایسے علماء ہیں ہماری امت میں کہ جو مسیحیوں سے زیادہ واقف ہیں بائبل سے, ان کا کام موجود. تو ہر چیز کی ایک جگہ ہوتی ہے, اس جگہ پر اس کو رہنا چاہیے. اس سے ایک ایسا اصول بنا دیا جائے کہ بھئی اس کی نفی ہی کر دی جائے, وہ ٹھیک نہیں. حدیث کے حق میں اگر قرآن کی سب کچھ ہوتا تو حضور نے آخری موقع جو سنے آگے پہنچا دو. ہاں وہ نہیں, وہ بھی اس کے مقام سے زیادہ بڑھا کے بیان کیا جا رہا ہے. وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس میں قرآن کو بھی شامل کر کے بات کر رہے ہیں. وہ صرف خطبہ حجۃ الوداع نہیں ہے کہ جس نے سنا ہے اس کو آگے پہنچائے, وہ تو پوری دعوت اپنے کی بات کر رہے ہیں. لیکن یہ کہ یہ میرا خیال ہے کہ بعض اوقات نا زور زیادہ لگا دیتے ہیں, بس توازن نہیں رہتا. انسانوں کا یہ پرابلم ہے کہ وہ متوازن بات نہیں رہنے دیتے, تو وہ نہیں ہونا چاہیے. یہ قانون شکل ہے اگر حدیث میں اختلاف ہو جائے کیونکہ قرآن اس کو اتھینٹک ہو رہی ہے. ہاں وہ تو یہ اس کو سمجھنے کا اصول ہی یہ ہے کہ قرآن مجید کو روشنی میں سمجھا جائے. وجہ کیا ہے اس کے پیچھے, عقل کیا ہے, دانش کیا ہے کہ قرآن مجید وہ روایت ہے, قرآن مجید بھی روایت ہے. قرآن مجید وہ روایت ہے کہ جو شک اور شبہ سے بالا ہے. جو چیز شک اور شبہ سے بالا ہوگی مرکزی حیثیت اس کو حاصل ہو جائے گی, وہ پھر گورن کرے گی, وہ فیصلہ کن ہوگی اس کی حیثیت. چنانچہ دیکھیں پوری امت اس اصول پر کھڑی ہے کہ کوئی ایسی روایت قابل قبول نہیں ہے جو قرآن کے خلاف ہے. اس میں کوئی اختلاف ہی نہیں ہے, کوئی دوسرا جملہ بھی نہیں پایا جاتا. نہیں, جو قرآن کے خلاف وہ رد ہے.
بالکل ٹھیک. پوری امت سے اہل تشیع تو جو بات کرتے ہیں ظاہر تو وہ قرآن کے خلاف لگتی ہے. کون سی بات؟ یا طریقے کا نہیں وہ دیکھیں، ایک ہے مسئلہ ہے یا ایک ہے عملاً کیا ہو رہا ہے. دیکھیں بریلوی حضرات جو ہیں، ان کسی بریلوی کو کہیں تم مشرک ہو، سر پھاڑ دے گا آپ کا. شرک تو کبیرہ گناہ ہے، شرک کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ نہیں ہوتا کہ عملاً کیا ہو رہا ہے. وہ ہم کہہ رہے ہیں شرک کرتے ہو تم، وہ نہیں مانتا کہ ہم شرک کر رہے ہیں. اس کا مطلب کیا ہے کہ شرک پر یہ امت متحد ہے کہ شرک ہمارے دین میں نہیں ہے. اس میں بریلوی بھی شامل ہے، وہ شرک کے اتنے ہی خلاف ہیں جتنے ہم خلاف ہیں. عملاً کیا ہو رہا ہے؟ ان کے بعض اعمال میں شرک پایا جاتا ہے. اسی طرح قرآن مجید کی حاکمیت پر شیعہ بھی کھڑے ہیں. عملاً کیا ہو رہا ہے؟ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے. عملاً بہت ساری کوتاہیاں پائی جاتی ہیں، وہ اور چیز ہے. اصولاً پوزیشن کیا ہے؟ اصولاً وہی پوزیشن ہے جو ہماری. اگر ہم کسی چیز کو سمجھتے ہیں اور سمجھتے ہیں عمل اس کے خلاف ہو رہا ہے تو وہ مانے یا نہ مانے. جس طرح کہا جائے گا کہ رات قیامت والے دن کوئی آدمی پیش ہوگا اللہ کے یہاں تو وہ دین میرا ہے ہی نہیں جو تم سمجھتے ہو. وہ تو اپنے تئیں جو سمجھ رہا ہے وہی بیان کرے گا نا. تو وہ کس طرح بچے؟ پھر تو سب ٹھیک ہے. نہیں سب ٹھیک نہیں ہوتے. میں صرف یہ کہہ رہا ہوں کہ اصولاً سب ٹھیک بات کر رہے ہیں، اصولاً سارے ٹھیک بات کر رہے ہیں. عملاً کوتاہی نظریاتی طور پہ سارے ٹھیک، نظریاتی طور پہ عملی ٹھیک. طور پہ تو یہ میں کہہ رہا ہوں فکری طور پر سب ٹھیک ہے ہاں یا علمی طور پر. اس مسئلے میں، یعنی ہر مسئلے میں علمی طور پر سارے ٹھیک نہیں ہیں. اس مسئلے پر اس مسئلے میں کہ قرآن مجید حاکم ہے، اس میں علمی طور پر سارے ایک جگہ پر کھڑے ہیں. جو حدیث بظاہر ٹکراتی ہے تو وہ اس کی تعویل کریں گے. تعویل کریں گے، نقطہ وہی ہے کہ قرآن سے ٹکرائے نہ نہ، ٹکرائیں. تعویل کر دیں گے. یا اس کو ساتھ جوڑنے کی کوشش کریں. اب اس میں آپ یہ تعویل کر ہاں وہ تعویل کر دیں گے، لیکن اس میں آپ اختلاف کر سکتے ہیں. دیکھیں جماعت شیعہ کا جو بڑا مشہور اختلاف ہے ہمارے ساتھ، وہ امامت کا مسئلہ ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو وہ کس پر مبنی ہے؟ وہ نقطہ کہاں سے نکلا ہے؟ وہ نقطہ بھی عقلی ہے، اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ممکن کیسے ہے کہ اتنا بڑا فیصلہ جو ہے یہ اللہ تعالیٰ بندوں پر چھوڑ دیں. یعنی کہ وہی منقطع کرنے کا امامت کا تقرر جو ہے یہ لوگوں پر کیسے چھوڑا جا سکتا ہے؟ یہ تو فیصلہ اللہ ہی کو کرنا چاہیے، اور اللہ کرتے ہیں. تو ایک پرابلم ہے جس کو حل کرنے کے پھر مسائل ہیں اس میں. اچھا ہم نے جو راستہ اختیار کیا، انہوں نے تو کہا نا کہ بھئی اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا ہے کہ وہ، ہم نے کہا کہ نہیں عوام فیصلہ کریں. پھر کون سا امن آ گیا؟ علم کے عمل ہمارا الٹ وہ مطلب یہ کہ وہ جو ہو رہا ہے عملاً تو اس کے خلاف ہی ہو رہا ہے. ہم شورا کہنا بالکل بالکل اگر ہم اس آیت کو ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو اس کا عملاً ہم نے خلاف ہی ہو رہا ہے نا. بالکل ملوکیت آ گئی اور چلتی رہی، 1000 سال تک وہی رہی نا. اور ایسے مطلب ہے کہ ظالم قسم کے بادشاہ. استغفر اللہ. عمان، سعودی عربیہ، دوسرے سارے ابھی تک وہی عامریت میں. قرآن حکیم کے بارے میں ایک چیز اکثر آتی جب بھی میں پڑھتا ہوں کہ جملوں میں ربط نہیں نظر آتا، ہماری کوتاہی ہے. اچھا جب مفسرین کو دیکھتے ہیں ان کے ہاں تکلف نظر آتا ہے. وہ ایسا ربط ہے کہ کسی بھی کتاب میں ربط قائم کیا جا سکتا ہے. کوئی سی دو چیزوں میں ربط قائم کر لیں. میں گرنتھ صاحب کو بھی اسی اصول پہ پوری منظم دکھا سکتا ہوں. تو ایسا کیوں ہے؟ آپ اسے کیسا سمجھتے ہیں؟ میں نے پھر اسلائی صاحب کو بھی دیکھا کہ کیونکہ وہ اس مسئلے کو انہوں نے حل کرنے کی کوشش کی بڑے خوبصورت انداز میں، بہت زیادہ کامیاب بھی ہوئے، لیکن پھر ان کے ہاں بھی کئی مقامات پہ ایسا ہے. تو یہ اصل وجہ کیا ہے؟ اس میں نا میرے
ذہن میں 2-3 باتیں ہیں اس حوالے سے. ایک تو یہ کہ جو تصور ہے ربط کا وہ کیا ہے. تو اس میں نا آپ کو قرآن مجید سے ہٹ جائے. مذہب جو ہے نا اس میں ایک مشکل پیدا ہو جاتی ہے مذہبی چیزوں میں. ابھی میں نے کچھ مثالیں دی ہیں نا تو وہاں مجھے ایک مسلسل اندیشہ رہا کہ بھئی اگر کوئی بندہ مذہبی جذبے سے چیزوں کو دیکھے گا تو وہ شاید سمجھ نہ پائے بات کو. آپ علامہ اقبال کی 2 نظمیں ہیں ذوق و شوق اور مسجد قرطبہ. ان کے اس نے علامہ اقبال نے یہ کیا ہے کہ وہ بنائے ہیں یعنی 5 شعروں کے بعد پھر وہ اپنی ردیف اور قافیہ بدل لیتا ہے 7 شعروں کے بعد بند بنائے. ان بندوں ظاہر ایک آدمی ہے ماڈرن زمانے کا آدمی ہے نظم لکھ رہا ہے. ان کا باہمی ربط کیا ہے ان بندوں کا باہمی ربط کیا ہے اس پر آپ کام کریں تو آپ کو بالکل وہی لگے گا جو آپ کو تدبر قرآن میں لگتا ہے جو آپ کو عثمانی صاحب کی تفسیر میں لگے گا یا رازی کی تفسیر میں لگے گا کہ یار یہ تکلف سے جوڑا جا رہا ہے. جو ادب ہے بڑا ادب جو ہوتا ہے اس میں یہ بات ذوق کے خلاف ہوتی ہے کہ آپ ربط کے جملے بولیں. یعنی اس میں یہ پرابلم پیدا کر دیتے ہیں متکلم جو ہے وہ خود ہی یہ پرابلم پیدا کر دیتا ہے کہ وہ ربط کے جملے نکال دیتا ہے. اچھا ہم جب آپس میں باتیں کرتے ہیں تو ہم بھی ربط کے جملے نہیں بولتے. مطلب میں اپنے بیٹے کو کہتا ہوں بیٹے پانی پلاؤ تو میں یہ نہیں بتاؤں گا کہ پانی مجھے کیوں چاہیے. اچھا اس سے آگے چونکہ مجھے پانی ایک وجہ سے چاہیے تو اگلا جملہ اس وجہ کے لحاظ سے بولا جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو اب ان دونوں جملوں کے درمیان جو ربط ہے یہ سامع کے لیے پیدا کرنا مجبوری بن جائے گا. اب اس میں تکلف بھی نظر آئے گا کیونکہ جو جملے بولے گئے ہیں ان جملوں میں اس کے لیے اشارہ موجود نہیں ہے. ایک تو پرابلم یہ ہے یعنی جو بڑا کلام ہوتا ہے اس میں جو چونکہ چنانچہ اس لیے اس طرح کے جو اسالیب ہیں یہ نہیں ہوتے. یعنی ہم لوگ جو مضامین لکھتے ہیں یہ اس کو کہتے ہیں بناوٹی زبان. یہ نیچرل زبان نہیں ہوتی یہ مصنوعی زبانیں ہیں. جو اردو ہم لکھتے ہیں یا بولتے ہیں یہ مصنوعی زبان ہے. آپ پنجاب کے کسی گاؤں میں چلے جائیں جہاں پنجابی بولی جا رہی ہے اور بندہ پڑھا لکھا نہ ہو اسکول کالج میں اس نے دیکھا ہو تو وہ کبھی بھی مربوط کلام نہیں کرے گا حالانکہ اس کا کلام مربوط ہوگا اور اس کے کچھ اسالیب ہوں گے جن کو وہ اختیار کرے گا اور آپ کو اس کو خود سمجھنا ہے. یہی آپ کو ہیر وارث شاہ میں نظر آئے گا یہی آپ کو سیف الملوک میں اور دوسرے کلام میں نظر آئے گا. تو ایک تو پرابلم یہ ہے. دوسرا یہ کہ یہ جو ہمارا جو تصور نظم ہے نا وہ ماڈرن اسی مصنوعی زبان سے پیدا ہوتا ہے. اس پر قرآن بھی پورا نہیں اترتا. اس پر کوئی بھی بڑا کلام پورا نہیں اترے گا. حتیٰ کہ آپ کو جدید کتابوں میں بھی یہ سوال پیدا ہو جائے گا کہ یار مودودی صاحب نے مضمون تو بڑا اچھا لکھا ہے لیکن مربوط نہیں ہے. اگر آپ اس اینگل سے اس کا تجزیہ کریں ہاں تو وہ آپ کو وہاں بھی یہ مسئلہ پیدا ہو جائے گا کیونکہ وہ کچھ چیزیں جو ہیں وہ اٹھ کر بیان کرنی پڑتی ہیں آج کے زمانے میں بھی. تو اگر آپ کو ایک تو آپ وہ دونوں نظمیں دیکھیں اور دوسرا یہ کہ ٹائم میگزین جو ہے اس کے آخر میں ایک ادبی سا شذرا ہوتا ہے چھوٹا سا مضمون ہوتا ہے آخری صفحے کے اوپر اس کو کبھی دیکھیں. وہ اتنی بے ربط تحریر ہوگی. اب تو خیر ایبسرڈٹی بہت تحریک ہے کہ نہیں ایسا کلام کیا جائے کہ جس کے کوئی معنی نہ ہو. اس پر تو باقاعدہ بڑے اچھی سٹوریز بھی لکھی گئی ہیں اچھے ڈرامے بھی لکھے گئے ہیں تو وہ بھی ہے. تو ادب کے اپنے کچھ مسائل ہیں تقاضے ہیں.